إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام نبی کے اقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرات اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. حضرات محترم، اللہ رب العزت کے بابرکت کلام میں سے جو آیہ مبارکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ رب الحاکمین نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے اس کو پکارا کرو، اس سے دعا کیا کرو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو اس کے ناموں میں الحاد اور بے دینی کا ارتکاب کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت جلد انہیں ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی، ان کے کرتوتوں کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کے اسماء ایک بندہ مومن کے لیے جنت کے حصول کا سبب ہے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک مہم پر، ایک سفر پر امیر بنا کر بھیجا. وہ دیگر اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے. ان کی ہر رکعت کی قرأت سورہ اخلاص پر ختم ہوتی.
واپسی پر صحابہ اکرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کے طور پر یہ بات عرض کی کہ اللہ کے رسول، یہ ہمیں نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے، یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے تو اس کے بعد یہ سورہ اخلاص قل هو اللہ ضرور پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگے لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن، کہ اللہ کے رسول، میں اپنی ہر رکعت میں سورہ اخلاص اس لیے پڑھتا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے، اس کے اسماء الحسنی کا تذکرہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا، رحمان کے اسماء کا تذکرہ ہے، اس لیے مجھے اس صورت سے محبت ہے اور میں نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، کہ سورہ مبارکہ سے تیری محبت تجھے جنت میں داخل کروا دے گی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے جو پیارے پیارے نام ہیں انہیں یاد کرنا، انہیں سمجھنا اور ان کو ورد زباں بنانا یہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ میرے عزیزوں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، دنیا میں کسی آنکھ نے پروردگار عالم کی زیارت نہیں کی۔ روز قیامت اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائیں گے اور یہ جنت الفردوس میں سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے کہ اللہ کے رسول دعا بھی کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، اے اللہ میں تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ ایمان بالغیب، اس کی حقیقت کو آپ سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم جانتے اور پہچانتے ہیں تو اس کے اسماء الحسنی کے ذریعے، اس کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ نافع ہے، اللہ ضار ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ جو اسماء الحسنی اور صفات ہیں ان کے ذریعے ہم پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، ان للہ تعالی 99 اسماء 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 90 سے 9 اوپر نام ہیں، 100 میں سے ایک کم یعنی 99 نام، جو ان کی گنتی کرے گا، جو ان کو شمار کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام، اس کے اسماء الحسنی کی تعداد صرف 99 ہے، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، ان گنت اسماء الحسنی ہے۔ یہ 99 نام تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلائے ہیں، جن سے ہمیں آگاہ کیا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا فرمایا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے، اس میں قرآن کریم کی عظمت کا بھی تذکرہ ہے، اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی کا بھی تذکرہ ہے، اور اس میں دنیا کے رنج و الم، دنیا کی دکھوں اور تکلیفوں سے نجات کا راستہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار عجز و نیاز، یا اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری بندی کا بیٹا، کہ یا اللہ میں بھی تیرا غلام، میرے ماں باپ بھی تیرے غلام۔ اس کے بعد آپ فرماتے ناصیتی بیدک، یا اللہ میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں، ماضٍ فی حکمک، میرے بارے میں تیرا حکم جاری و ساری ہے، عدل فی قضاءک، میرے متعلق تیرا ہر فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لیے رکھا، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام کہ جو تو نے اپنی کتاب میں اتارا، او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ نام جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا وہ تیرا نام جو تو نے اپنے غیب کے خزانوں میں چھپا کے رکھا ہے، کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اللہ ان تیرے تمام ناموں کا، ان تمام اسماء الحسنی کا واسطہ دے کر تجھ سے یہ عرض کرتا ہوں، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، کہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، میرے غموں کا علاج بنا دے، وذھاب ہمی وغمی، اور میرے دکھوں اور تکلیفوں کا مداوع بنا دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، دنیا کے دکھوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہو، اللہ رب العزت اسے خوشی اور شادمانی سے ہم کنار کر دیتے ہیں، اس کے سارے رنج و الم اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ اب اس دعا کے اندر آپ نے سماعت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے سے اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا واسطہ دے کر پروردگار عالم سے سوال کیا۔ اور کیسے اسماء؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا اللہ تیرے ان ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں جو تو نے اپنی کتاب میں اتارا، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن کریم میں، پہلے اترے ہوئے صحائف میں، اور اس نام کا بھی یا اللہ تجھے واسطہ دیتا ہوں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، اور اس نام کا بھی تجھے واسطہ دیتا ہوں جو تو نے کسی کو نہیں بتایا، ابھی تو نے اپنے غیب کے خزانوں میں اسے پوشیدہ رکھا ہے۔ اس دعا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام نہیں ہیں، 99 تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلائے ہیں، ویسے تو اس ذات باری تعالیٰ کے بے شمار، بے حد و بے حساب نام ہیں، ان کا احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر سورہ کہف کی آخری آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے نبی آپ لوگوں کو بتلائیے کہ اگر دنیا میں پائے جانے والے کے سمندر تمہارے پروردگار کے اسماء کو، صفات کو، تمہارے پروردگار کے پیارے پیارے ناموں کو اور کلمات کو لکھنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعداد ختم ہونے سے پہلے سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی۔
اور آگے فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اتنے ہی سمندر سیاہی کے طور پر اور بھی لے آئے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن ہمارے اسماء و صفات کی تعداد ختم نہ ہو۔ اسی طرح سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر زمین پر پائے جانے والے درخت کلمے بن جائیں اور یہ سمندر سیاہی بن جائیں اور اس کے علاوہ 7 سمندر اور بھی آ جائیں اور روئے زمین کے درختوں کی کلمے اور سمندروں کی سیاہی ہمارے اسماء اور صفات کو لکھنا شروع کر دے، ہمارے کلمات کو تحریر کرنا شروع کر دے، تو اللہ فرماتے ہیں زمین کے سارے سمندروں کی سیاہی، اس کے علاوہ 7 سمندر اور بھی آئے جب ان کی سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، درختوں کی قلبیں ٹوٹ جائیں گی، لیکن ہمارے کلمات کی تعداد ختم نہیں ہوگی، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگوں اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، تمہارے تعداد ختم ہو جائے، تمہارے کیلکولیٹر جواب دے جائے، تمہارے کمپیوٹر ناکام ہو جائے، تم احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتے ہماری نعمتیں کتنی ہیں۔ جب اس مالک کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا تو اس کی صفات کو کیسے شمار کیا جا سکتا ہے، اس کے اسماء الحسنی کا کیسے احاطہ کیا جا سکتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی نا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جو ان کو احاطہ شمار میں لائے گا، ان کی گنتی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک بات تو میں نے یہ عرض کی اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام اس حدیث پاک میں بتلائے گئے، ان ناموں سے وہ نام مراد ہیں جو اللہ نے ہمیں بتلائے، ویسے اس کے بے شمار بے حد و بے حساب نام ہیں۔ اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو ان کی گنتی کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اس کے 3 مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے، اس کا پہلا زاویہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو یاد کیا جائے، ان کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے بندے وہی ہوتے ہیں جو صاحب علم ہوتے ہیں۔ تو جو اہل علم ہوتے ہیں وہ علم کی بنیاد پر اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ کی پہچان رکھتے ہیں۔ اور من کان اعرف باللہ اخفف بہ، جو جتنی اللہ کی معرفت اور پہچان رکھتا ہے اتنا ہی اللہ سے زیادہ وہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ تو صاحبان علم اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کا ادراک رکھتے ہیں، اس لیے ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پایا جاتا ہے۔ اور ان اسماء کی گنتی کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کے مفاہیم کو سمجھا جائے، ان کے مطالب کو سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر ایک کی ہر جگہ سے سننے والا۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا، کہ کوئی چیز اس کے نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ المعز ہے، عزت دینے والا، کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی جسے وہ عزت دینا چاہے۔ المذل ہے، ذلیل کرنے والا، جس بندے کو اس کے کرتوتوں کی بنا پر وہ ذلیل کرنا چاہے ساری دنیا کی قوتیں مل کر اسے عزت نہیں دے سکتی۔ اللہ المعطی ہے، عطا کرنے والا، وہ کسی کو کچھ دینا چاہے دنیا جہان کی طاقتیں مل کر اسے روک نہیں سکتی۔ وہ ہے المانع، روک لینے والا، وہ کسی کو کچھ نہ دینا چاہے سارے جہان کی قوتیں مل کر کسی کو وہ چیز دے نہیں سکتی جو وہ نہیں دینا چاہتا۔ وہ علیم بذات الصدور ہے،
سینوں کی باتوں، دلوں کے رازوں سے بھی واقف. کوئی انسان کے دل میں پیدا ہونے والا خیال ایسا نہیں ہے جو اس کے علم سے باہر ہے. ان اسماء الحسنی کی گنتی کا اور شمار کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور جو دعا کی جائے اس کی مناسبت سے اس کے کسی پیارے نام کا انسان تذکرہ کرے. یا اللہ مجھے رزق عطا کر دے، تو رزق عطا کرنے والا ہے. اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے کہ تو ہی سننے والا ہے دعاؤں کا. یا اللہ میری اس مشکل کو دور کر دے، اللہ تو ہی تو مشکلات کا ٹالنے والا ہے. یا اللہ میں اولاد مانگتا ہوں، اللہ تو ہی تو عطا کرنے والا ہے. قرآن کریم میں آپ دعائیں پڑھیں نا انبیاء کرام علیہ السلام کی، تو آپ کو یہی نقشہ نظر آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہم دونوں باپ بیٹا تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اللہ تم سے دعا کرتے ہیں ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی جماعت اٹھانا جو تیری فرما بردار ہو. اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا. اور آخر میں کیا فرمایا وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ ہم پہ اپنی رحمت کے ساتھ توجہ فرما. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تو ہی تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانگا تو کیا کہا رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. یا اللہ مجھے دنیا میں تنہا نہ چھوڑنا، بیٹا میرا کوئی نہیں ہے، اللہ اسی طرح دنیا سے مجھے اٹھا نہ لینا. یا اللہ بیٹا عطا کر دے کہ تو ہی تو بہترین وارث ہے. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام برسوں بیمار رہے تو کن الفاظ میں دعا کی؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا یا اللہ مجھے بڑی تکلیف لاحق ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا. یا اللہ مجھے بڑی تکلیف ہے اور تیری رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو دعائیں سکھلائی ہیں ان کے اندر بھی ہمیں یہی کیفیت دکھائی دیتی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور اللہ ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا کرنا. انک انت الوہاب، کہ تو ہی تو سب کچھ عطا کرنے والا. یہ اہل علم کی دعا ہے، اہل ایمان کی دعا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. یا اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار دے تاکہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے وہ عید بن جائے، خوشی کا سامان بن جائے اور تیری قدرت کی نشانی بن جائے. اور یا اللہ ہمیں رزق عطا فرما وانت خیر الرازقین، کہ یا اللہ تو ہی تو بہترین رزق عطا کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. جس قسم کی دعا کی جائے اسی سے تعلق رکھنے والا اور اسی سے نسبت رکھنے والا اللہ کا نام لے کر اپنے رب کو پکارا جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اس کو پکارا کرو، ان ناموں کا واسطہ لے کر اس سے دعا کیا کرو، ان ناموں کے وسیلے سے پروردگار سے دعا کیا کرو. اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا ایک ٹکڑا تو یہ تھا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو لوگ
اس کے اسماء میں، اس کے ناموں میں الحاد کا ارتکاب کرتے ہیں، بے دینی کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں ان کے برے اعمال کا برا بدلہ عنقریب دے دیا جائے گا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں یہ جو بے دینی ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں کیا ہے، اور فرمایا کہ ایسا کرنے والوں کو ان کے حال میں چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کا کیا مطلب ہے؟ میرے بھائیوں، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء الحسنی کا انکار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے کچھ پیارے پیارے ناموں کو تسلیم نہ کیا جائے، جیسا کہ مکے کے مشرک اللہ کو تو مانتے تھے، آپ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اللہ کا نام بھی لیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو دو بڑے ہی خوبصورت نام ہیں نا، رحمان اور رحیم، ان کا انکار کرتے تھے، ان کو نہیں مانتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے آغاز میں تحریر کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر اعتراض کیا قریش کے سفیر نے، اور ان کے سفیر تھے حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اور بڑے اعلیٰ درجے کے خطیب تھے، بڑے پائے کے مقرر تھے، قریش کے خطیب کے طور پر ان کو لوگ جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جناب، یہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ ہم نہیں اس کو مانتے، یہ جو اللہ کے نام کے ساتھ آپ نے رحمان اور رحیم لکھا ہے، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اس کو مٹائیے، اس کی جگہ لکھیے بِاسْمِكَ اللہم، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نہیں لکھنا، کیونکہ اس کے اندر آپ نے لکھا ہے اللہ کے ساتھ رحمان اور رحیم، اور ہم نہیں جانتے رحمان اور رحیم کیا ہے، نہ ہم اس کو مانتے۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے ناموں کا انکار کیا، اور کہنے لگے اس کی جگہ لکھیے بِاسْمِكَ اللہم، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ۔ یہ مشرکوں کے سفیر نے اعتراض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، بسم اللہ الرحمن الرحیم حذف کر دو، مٹا دو، اور اس کی جگہ پر جیسا یہ کہتے ہیں بِاسْمِكَ اللہم، اس طرح لکھ دو۔ تو اللہ تعالیٰ کے کچھ ناموں کا انکار کرنا، ان کو نہ ماننا، یہ ہے اللہ کے اسماء الحسنی کے اندر الحاد اور بے دینی۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَالرَّحْمَنِ، کہ جب ان مشرکوں سے، ان کافروں سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، تو کہتے ہیں کیا ہے رحمان؟ یہ کس کو کہتے ہیں آپ رحمان؟ ہم نہیں جانتے کسی رحمان کو۔ اسی طرح حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں الحاد اور بے دینی کا دوسرا طریقہ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے ناموں کے ذریعے سے غیر اللہ کے ناموں کو مشتق کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے جو اسماء ہیں، ان سے ملتے جلتے نام غیروں کے رکھ لیے جائیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کے بڑے مشہور بت تھے لات، منات۔ یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے الفاظ نکال کر، اللہ کے ناموں سے مشتق کر کے اپنے جھوٹے معبودوں کے نام رکھ لیے تھے۔ اللات، المنات، اللہ سے انہوں نے بنا لیا اللات، اس بت کا نام رکھ دیا، اور اللہ کا جو صفاتی نام ہے بڑا پیارا اسم اللہ کا المنان، اس سے انہوں نے رکھ لیا المنات۔ آج کل ہمارے پاس مسلمان بھائی بھی اللہ کے نیک بندوں کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنی طرف سے ان کے اس طرح کے نام
وہ رکھ لیتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ نام تو اللہ کی ذات کو ہی جچتے ہیں. میں سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ اللہ کے ایک نیک بندے کو کہا جاتا ہے غریب نواز. کیا مطلب ہے اس کا؟ غریبوں کو نوازنے والا، جن کے دامن خالی ہیں ان کے دامن بھرنے والا. اور آپ اللہ تعالیٰ کا یہ جو صفاتی نام ہے الرزاق، آپ اس کو دیکھ لیں تو ایسے نظر آئے گا جیسے اللہ کے اس بندے کو ایک لحاظ سے یہ نام دیا جا رہا ہے. اسی طرح ایک اللہ کے بندے کو کہا جاتا ہے گنج بخش، خزانے دینے والا. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا نا، الوہاب، انک انت الوہاب، اللہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے اس نام سے نکال کر ایک طرح کا نام اللہ کے بندے کو اس طرح کا ملتا جلتا دے دیا گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کو جو دنیا سے چلا گیا اسے نام دے دیا گیا لجپال. لجپال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرادیں پوری کرنے والا، عطا کرنے والا. تو ظاہری بات ہے یہ تو اللہ کا نام ہے، المعطی، عطا کرنے والا. تو میرے عزیزو، اگر میرے بھائیوں کا اس حوالے سے یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم ان اللہ کے نیک بندوں کو جو نام دے رہے ہیں ان کا وہ معنی جو اللہ کے ناموں کا معنی ہے، لیکن اشتباہ تو پیدا ہوتا ہے نا. پھر بھی ایک طرح کی کا احتمال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ جیسے اللہ کے بارے میں وہ عطا کرنے والا، وہ خزانے دینے والا، وہ رزق دینے والا، وہ اولاد دینے والا، اسی طرح اللہ کے بندوں کے بارے میں بھی. میں نے عرض کیا مشرکین مکہ نے اپنے بتوں کے نام رکھ لیے تھے اللہ کے ناموں سے نکال کر. اللہ کے ناموں سے ملتے جلتے اسماء اپنے جھوٹے خداؤں کو دے دیے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام جب حالت قید میں تھے، جیل میں تھے، انہوں نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام دیا اور ان کے معبودان باطلہ کے بارے میں کہا کہ یہ جن کو تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو، اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، جن سے دعائیں کرتے ہو، جن سے تم یہ تقیہ کیے بیٹھے ہو، اسماء سمیتموہا ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ کچھ نام ہے جو تم نے خود رکھ لیے، خود ہی تم نے دے دیا نام ان کو. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے یہ نام ان کے لیے نہیں اتارے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ کے ولی جو دنیا سے چلے گئے، ان کے اصل نام تو کچھ اور تھے نا جی. عبد القادر، علی بن عثمان الحجویری، بابا فرید الدین، علی ھذا القیاس، اور نام. ان کے اصل نام پس منظر میں چلے گئے اور لوگوں نے جو نام خود ان کو دیے جن کے اندر شرک کا احتمال ہے اور اللہ کے اسماء حسنی جیسے نام ملتے جلتے ان کو دے دیے، یہ انہوں نے خود رکھے ہیں، نہ ان کے ماں باپ نے رکھے، نہ انہوں نے خود رکھے، نہ اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل اتاری. میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ الحاد اور بے دینی کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس کا کوئی ایسا نام رکھ دیا جائے جس سے اس کی توہین کا پہلو نکلتا، اس پر پروردگار عالم کے لیے کوئی ایسا لفظ بولا جائے، اس کا کوئی ایسا نام رکھ دیا جائے کہ جس سے اللہ احکم الحاکمین کی گستاخی ہوتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں الحاد اور بے دینی کا ایک طریقہ. مثال کے طور پر یہودیوں نے اللہ احکم الحاکمین کے بارے میں کیا کہا جب قرآن کریم کی آیت اتری نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر اللہ اسے اس قرض کا بدلہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے. اس کا مطلب آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنی راہ میں خرچ کرنے پر ابھارا اور بتلایا میرے بندو، میری راہ میں جو بھی بات تم خرچ کرو گے وہ اگرچہ میرا ہی دیا ہوا ہے،
بس وہ ایسے ہیں جیسے تم مجھے قرض دو گے اور میں قیامت کے دن اس قرض کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اللہ نے انفاق کی تاکید کی، اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی، اور یہ اللہ کی رحمت کا ایک انداز ہے۔ بندو میرا دیا مال میری راہ میں خرچ کرو گے، گویا یہ مجھے تم قرض دو گے اور میں تمہیں قرض کا بدلہ کئی گنا دوں گا۔ اب یہ آیت اتری نہ تو یہودیوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اور ہم امیر۔ جب ایک یہودی نے یہ کہا نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس آ گیا کہ جناب آپ کے ساتھی نے مجھ پہ زیادتی کی، آپ نے تھپڑ مارا۔ تو جن لوگوں نے دیکھا تھا وہ بطور گواہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس نے کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ مسلمانوں کا رب محتاج ہے اور فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، مسلمانوں کا رب مانگتا ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ میں نے تو کہا ہی نہیں تھا۔ دنیا میں جتنے جھوٹے مکار اور جتنے یہ ظالم اور غاصب سنگ دل یہ یہودی ہے، کوئی قوم نہیں ہے قرآن کریم اس حوالے سے بھرا پڑا، صاف مکر گیا۔ اب کوئی گواہ نہیں تھا، وہ سارے یہودی کے طرفدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے آیت نازل فرمائی، اس یہودی کی گستاخی کا پردہ بھی چاک کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں بھی اللہ نے مہر لگائی۔ اگر اللہ قرآن نہ اتارتے، انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی تھپڑ مارے گا، لیکن اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے میرے حبیب، یہ ظالم یہودی بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، میں اللہ یہ اعلان کرتا ہوں میں نے اپنے عرش پر اس کی اس بات کو سنا، اس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی۔ یہ اللہ کے ناموں کے ساتھ الہاد اور بے دینی ہے، گستاخی کا کوئی نام اس کے لیے تجویز کیا جائے۔ اسی طرح یہودیوں نے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہ بھی اسی پس منظر میں اللہ نے کہا میری راہ میں خرچ کرو، انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ معاذ اللہ بندے ہوئے۔ آپ اندازہ کیجیے، بدترین گستاخ کذاب، اللہ کے بھی بے ادب، اللہ کے نبیوں کی توہین کرنے والے، پیغمبروں کو قتل کرنے والے یہ ظالم اور سنگ دل یہودی کہنے لگے اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، ہاتھ تو تمہارے بندے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ تو اپنی مخلوقات کو دن رات دیتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے، سب سے بڑا نام، سب سے زیادہ عظمت والا نام، اور حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کے ذریعے اللہ سے مانگا جائے اللہ دعا قبول کرتا ہے، لیکن اسم اعظم کے ساتھ کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر مراد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جو اسم اعظم ہیں، ایک الحی اور ایک ہے القیوم۔ الحی کا مطلب کیا ہے؟ آج خود ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والا، یعنی کسی کے زندہ رکھنے سے زندہ نہیں، آج خود اپنے آپ میں وہ آج خود ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ اور القیوم کا مطلب کیا ہے؟ پوری کائنات کو سنبھالنے والا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے رب کی ملکیت ہے، دنیا کا ذرہ ذرہ میرے رب کے حکم کا پابند ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے حکم میں جکڑا ہوا ہے، اس پوری دنیا کے اندر اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی مشیت چلتی ہے۔ وہ نہ چاہے دنیا کے درختوں میں سے کوئی ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید اس سے بڑا پڑا القیوم، پوری کائنات کو سنبھالنے والا۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہوں اللہ جس نے آسمان و زمین کو سنبھالا ہوا ہے، اور اگر یہ ڈگمگانا چاہے تو فرمایا میرے سوا کون ہے
جو ان کو باندھ سکتا ہو، جو ان کو سنبھال کے رکھ سکتا ہو۔ اللہ کے یہ دو نام، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اعظم 3 صورتوں کے اندر ہے، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ، اور ان تینوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم الحی القیوم آتا۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم الشان آیت مبارکہ، اس کے پہلے الفاظ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ الحی اور القیوم ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی ابتدا میں ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ سورہ طٰہٰ میں میدان محشر کا نقشہ کھینچا گیا وعنت الوجوہ للحی القیوم، اس حی و قیوم ذات کے سامنے پوری کائنات کے لوگوں کے چہرے جھک جائیں گے۔ یہ اپنی دعائیں جب آپ کرتے ہیں نا جی، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس اسم اعظم کو پڑھا کیجیے اپنی دعا سے پہلے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اور عنت الوجوہ وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ اس کے بعد آپ دعا کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ اس طرح اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ میں تجھ سے اس بات کا واسطہ لے کے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو ہی اللہ ہے، اللہ تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے، یا اللہ تجھے کسی نے نہیں جنا، تو کسی سے نہیں جنا گیا، اور تیرا کوئی ہمسر، تیری کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا یہ اسم اعظم ہے، اور جو اس طریقے سے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو 3 اسماء ہے وہ اسم اعظم ہے، ایک تو اللہ، یہ بھی اہل علم نے کہا، اللہ، ایک الحی اور ایک القیوم۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، میرے بندو، میرے بڑے بڑے پیارے نام ہیں، ان ناموں کا واسطہ اور وسیلہ دے کر مجھ سے دعا کیا کرو، ان ناموں کے ذریعے مجھے یاد کیا کرو، مجھ سے مانگا کرو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ جو اللہ نے بتلائے ہیں، جن سے ہمیں آگاہ کیا، جو ان کو شمار کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یعنی ان ناموں کو یاد کیا جائے، ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھا جائے، اور پھر ان کے مطابق زندگی بھی گزاری جائے کہ اللہ الہ ہے، معبود ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، کوئی غلط بات نہ کی جائے، گناہ کی بات نہ کی جائے، جب ایمان ہے کہ وہ سن رہا ہے، وہ بصیر ہے، دیکھنے والا۔ جب اللہ کے اس اسم کو جان لیا کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے تو پھر بندہ چھپ کر بھی 7 پردوں کے اندر بھی اس کی بغاوت کا ارتکاب نہ کرے، وہ دیکھ رہا ہے۔ جب اس طرح اللہ کے ناموں کو یاد کر کے ان کا استحضار کیا جائے گا اور اس کے مطابق بندہ اپنی زندگی گزارے گا تو اللہ رب العزت اسے یقیناً جنت الفردوس کا وارث بنا دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔